مغفرت فرما دی۔ فرشتہ عرض کرتا ہے پروردگار عالم تو نے سب کی مغفرت فرما دی، لیکن محفل میں تو ایک بندہ ایسا بھی تھا، فیہم فلان عبد خطاء لیس منہم انما جاء لحاجت، ان میں تو ایک بندہ ایسا بھی ہے جو ان میں سے نہیں ہے اور بہت خطا کار بھی ہے، قصوروار بھی ہے، گناہ گار بھی ہے، اور تیرے ذکر کے لیے بھی نہیں آیا تھا، اپنی ضرورت سے آیا تھا۔ اس محفل میں تو ایک بندہ ایسا بھی تھا، محفل ذکر میں تو ایک بندہ ایسا بھی تھا جو صرف اپنے کام سے آیا تھا، تیرے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، اپنی ضرورت سے آیا تھا، اور گناہ گار بھی بہت ہے، اور تو نے تمام اہل محفل کی مغفرت فرما دی، تمام اہل محفل کی مغفرت فرما دی، اہل ذکر کی مغفرت فرما دی، ان کی پوری محفل مجلس میں جتنے تھے سب کی مغفرت فرما دی۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ہم القوم ہم الجلساء، دو روایت ملا کر کے بول رہا ہوں، ہم القوم ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، میرا ذکر کرنے والی وہ قوم ہے کہ ان کی صحبت اور سنگت میں بیٹھنے والے بھی محروم نہیں کیے جاتے، ان کی صحبت ان کی صحبت ان کی سنت میں بیٹھنے والے بھی محروم نہیں کیے جاتے۔ اور یاد رکھنا حدیث میں ذکر کی تعداد نہیں ہے کہ کتنی مرتبہ ذکر کرنا ہے، ذکر کرنا ہے 7 مرتبہ ہو، 17 مرتبہ ہو، 70 مرتبہ ہو، 700 مرتبہ ہو، 70,000 مرتبہ ہو، یا 7 لاکھ مرتبہ ہو، یا 70 لاکھ مرتبہ ہو، کوئی تعداد نہیں ہے۔ ذکر کرنے والوں کا ذکر ہے، صرف ذکر کرنے والوں کا ذکر ہے، ان کی صحبت، ان کی ہم نشینی اختیار کرنے والے، ان کے ہم نشین، ان کے جلساء، ان کی صحبت، ان کی محفل، ان کی سنگت میں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا یہ حال ہے کہ انہیں بھی محروم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس عرس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ پھر اس تیجے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ پھر اس 40ویں اور اس برسی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ جس میں 100 قرآن پڑھے جائیں اور 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا جائے؟ کیا کہتے ہو اس محفل کے بارے میں؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم ہم سے بات کر رہے ہو کہ ہمیں سند دکھاؤ تیجے اور عرس کی، تم ہم سے عرس کی اور تیجے کی سند مانگو گے، تم ہم سے خدا کا ذکر کرنے کی سند مانگو گے، ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، تمہاری مغفرت کی صورت پہ تمہیں سند مل جائے گی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ہمارے ساتھ بیٹھو، ہمارے ساتھ بیٹھو۔ مسلک حضرت ان سے مقدم، ان سے سبری، پیغام سبری، نعرہ تکبیر، ساتھ بیٹھو، خدا کی قسم ساری سندیں مل جائیں گی اور مغفرت کی صورت میں سند ملے گی۔ ایک مرتبہ آؤ تو، ہم تو کب سے پکار رہے ہیں، ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں ہلموا الینا، ہلموا الینا، آؤ ہماری طرف، آؤ ہماری طرف، آؤ ہماری طرف۔ اہل سنت والجماعت سے زیادہ ذکر کرنے والا اس دھرتی پر خدا کی قسم کوئی نہیں۔ بے شک کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل سنت والجماعت سے زیادہ خدا کا ذکر کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، بے شک، نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے، زندوں اور مردوں کے لیے اہل سنت والجماعت سے زیادہ نفع بخش نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ اپنے ماں باپ کی سانس کا ڈورا ٹوٹنے سے لے کر کے اپنی سانس کا ڈورا ٹوٹنے تک ان کے لیے ذکر اور دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور تم ہم سے پوچھتے ہو سند؟ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے، ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے، اس کی دعا پر وہ آمین کہتا ہے، اور صرف آمین ہی نہیں کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، تجھے بھی ایسا ہی ملے، اللہ تجھے بھی عطا فرمائے، اللہ تجھے بھی عطا فرمائے۔ کیا سمجھتے ہیں لوگ یہ دعا کی محفل ہے؟ نہیں،
یہ دعاؤں کی محفل ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ دعا کی محفل نہیں ہے، یہ دعاؤں کی محفل ہے۔ اب سوچو تو صحیح کہ جب ہم پون گھنٹہ لگاتار دعا کرتے ہیں تو ہمیں کتنا ملتا ہوگا۔ ہمارا سودا تو دیکھو، ہم جب دعا کرنا شروع کرتے ہیں خدا کی قسم 1400 سال کے کسی مسلمان کو نہیں چھوڑتے، ہم 1400 سال کے کسی مومن مسلمان کو نہیں بھلاتے اپنی دعا میں۔ اب سوچو تو صحیح کہ کتنے مسلمان گزرے ہوں گے جتنوں کے لیے جو دعا کریں گے اسی کے مثل ہم کو بھی ملے گا۔ تم ہم سے سند پوچھتے ہو، ہماری محفل میں فرشتے آمین کہنے کو آتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، تم ہم سے سند پوچھتے ہو، تم ہم سے سند پوچھتے ہو، اہل سنت کی محفل میں فرشتے آمین کہنے کو آتے ہیں، اور صرف آمین کہنے کو نہیں آتے بلکہ اہل سنت چونکہ دوسروں کے لیے دعا میں لگے ہوتے ہیں اس لیے اپنی دعا کی پرواہ نہیں رہتی تو فرشتے ان کے لیے دعا کرنے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرشتے ان کے لیے دعا کرنے آتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعا کرنے آتے ہیں۔ نصیبے پر فخر کرو کہ اہل سنت والجماعت میں ہو، بے شک سبحان اللہ، فخر کرو کہ اہل سنت والجماعت میں ہو، ورنہ نہ جانے کس گڑھے میں پڑے ہوتے اور پتہ بھی نہیں ہوتا، کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوتا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ بے شک آج یہ عرس کی بہار ہے، بے شک، آج یہ ذکر کی بہار ہے۔ تیجے کے بہانے سے 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھ لیا تو برا مان گئے، بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ 40 اور 100 قرآن ختم کر لیے تو برا مان گئے۔ کس چیز کی سند چاہتے ہو؟ قرآن پڑھنے کی سند چاہتے ہو؟ کلمہ پڑھنے کی سند چاہتے ہو؟ کم سے کم جو ہے وہ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق جددوا ایمانکم، جب نفس سرکشی کرے اور عہد توڑنے پر آمادہ کرے، جب نفس سرکشی کرے، جب نفس سرکشی کا دل دادہ ہو جائے، عہد توڑنے پر آمادہ ہو جائے تو اس وقت اپنے رب کو یاد کرو اور تکرار کرو لا الہ الا اللہ کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ قیل یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو۔ ہم نے کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو برا مان گئے، ہم نے کثرت سے درود و سلام پڑھ لیا تو برا مان گئے، ہم نے کثرت سے قرآن پڑھ لیا تو برا مان گئے، ہم نے کثرت سے کھلا دیا تو برا مان گئے، ہم نے کثرت سے پہنا دیا تو برا مان گئے، ہم نے کثرت سے مدد کر دی تو برا مان گئے۔ چاہتے کیا ہو؟ کیا چاہتے کیا ہو؟ وہ بتا دو جو چاہتے ہو۔ تمہاری طرح بھلا دیں اپنے رب کو، تمہاری طرح بھلا دیں اپنے حبیب کو۔ کیسے بھلا دیں خدا کی قسم اپنے حبیب کو جو ہر ہر قدم پر ہمارے لیے مددگار ہوں گے، جو ہر قدم پر ہمارے شفیع اور مددگار ہوں گے؟ کیسے بھلا دیں؟ ارے کیسے بھلا دیں؟ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ کیسے بھلا دیں؟ کیسے بھلا دیں؟ جس کا دیدار ہو جائے تو خدا کی قسم جنت مل جائے۔ کیسے بھلا دیں؟ کیسے بھلا دیں؟ ہم کیسے بھلا دیں؟ کیسے بھلا دیں؟ ہم نہیں بھلا سکتے، ہم نہیں بھلا سکتے، انہوں نے ہم کو نہیں بلایا ہے، ہم نہیں بھلا سکتے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ اور ہمارے اندر اگر دم ہوگا، اگر ہمارے اندر دم ہوگا تو زمین پر نہیں آسمان میں اڑ کر ذکر سنائیں گے۔ ارے ہمارے تو بس میں نہیں ہے، ہمارے بس میں ہوتا تو آسمان میں اڑ کر ذکر سناتے ہیں، ہمارے تو بس میں نہیں ہے، ہمارے تو بس میں نہیں ہے۔ وگرنہ جب سدرہ پر آمد ہوئی تھی حضور کی، اور جب حضور پہنچے تھے اور رب سے ملاقات کے لیے پہنچے تھے، آسمانوں پر آمد ہوئی تھی، تو کیا کہتا ہے قرآن؟ اِذْ یَغْشَ السِّدْرَةَ مَا یَغْشَا، سدرہ کو ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا۔ پوچھو صحیح مسلم کی حدیث میں عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، کیا ہے وہ چیز جس نے ڈھانپ لیا تھا؟
کیا ہے وہ چیز جسے ڈھانپ لیا تھا سدرا کو؟ کیا ہے وہ؟ کیا ہے وہ جس نے سدرا کو ڈھانپ لیا تھا؟ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مسلم کی حدیث، فراش من الذہب، سونے کے پتنگوں نے پروانوں نے ڈھانپ لیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ آپ نے بیری کا درخت دیکھا تھا کتنا بڑا تھا؟ یا رسول اللہ آپ نے بیری کا درخت دیکھا تھا، سدرا دیکھا تھا، سدرا یعنی بیری کا درخت، یا رسول اللہ جب آپ نے دیکھا تھا تو کتنا بڑا تھا؟ کتنا بڑا تھا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک سوار 100 سال تک چلے تو ختم نہ ہو، 100 سوار اس کے سائے میں چلے تو ختم نہ ہو، اتنا بڑا تھا۔ یا رسول اللہ اتنے بڑے درخت کو اتنا چھوٹا سا پتنگا، وہ بھی سونے کا، کتنا سونا خرچ ہوا ہوگا آپ کی آمد پر آسمان پہ؟ ارے ہمارے پاس سونا نہیں ہے ورنہ وہ اسی کی لائٹ لگا کے قسم سے پھر ہم جشن مناتے ہیں۔ بات کرتے ہو یار، بات کیا کرتے ہو یار، تم کیا بات کرتے ہو؟ سید فیضان میاں صاحب قبلہ، فیضان صبری، نعرہ تکبیر۔ ابھی لوگوں نے حضور کو جانا نہیں ہے، اگر جان جائیں خدا کی قسم تو دیوانوں کی طرح ہمیشہ ذکر کرتے پھریں۔ ایک 12 ربیع الاول نہیں، ایک یوم ولادت نہیں، خدا کی قسم ہر روز صرف حضور ہی کا ذکر کریں، اور اتنا کثرت سے کریں، اتنا کثرت سے کریں کہ حضور کے فرمان کے مصداق بن جائیں کہ تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ رواہ الامام فی المسند، امام احمد بن حنبل نے اس کو اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول؟ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ یا رسول اللہ کتنی کثرت سے؟ ہم تو 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھتے ہیں یا رسول اللہ، ہم تو راتوں دن کلمہ پڑھتے رہتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے رہتے ہیں، اور حضور آپ پر درود پڑھتے ہیں تو آپ پر درود، آپ کا ذکر خدا کے ذکر سے تو کبھی خالی نہیں ہوتا۔ یاد رکھو یہ ممکن ہے کہ ایک بندہ خدا کا ذکر کرے حضور کا ذکر نہ کرے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ کوئی حضور کا ذکر کرے اور خدا کا ذکر نہ کرے، یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور کا ذکر کرنے والا خدا کا ذکر ضرور کرے گا۔ ہاں کثرت سے ذکر کرو، کتنا ذکر کریں یا رسول اللہ؟ حتی یقولوا انہ مجنون، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ اور پاگل کہنے لگے، اتنا ذکر کرو کہ لوگ دیوانہ اور پاگل کہنے لگے۔ امام عشق و محبت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ اس حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں اور تم رسول اللہ کا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں بدعتی کہنے لگے۔ اتنا ذکر خدا کی قسم۔ اچھا مجھے بتا دو کیوں بدعتی کہتے ہیں؟ میلاد ہی تو منا لیتے ہو اسی لیے تو بدعتی ہو، درود و سلام ہی کی تو کثرت کر لیتے ہو اسی لیے تو بدعتی کہتے ہیں، اسی لیے تو بدعتی کہتے ہیں، کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہو اسی لیے تو بدعتی کہتے ہیں۔ ارے کسی بری بات کی وجہ سے بدعتی نہیں کہتے ہیں، اچھی بات کی وجہ سے۔ برا کیوں مانتے ہو؟ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کسی غلط بات کی وجہ سے بدعتی کہتے ہوتے تو کوئی فرق پڑتا؟ اب کیا فرق پڑے گا جب اچھی بات کی بنیاد پر، اچھی بات کی بنیاد پر کہہ رہے برا کیوں مانتے ہو؟ نصیب پر فخر کرو کہ اچھی بات کی وجہ سے آپ کی برائی کی جا رہی ہے۔ کیا کہیں گے قیامت میں جا کر کے؟ یا رسول اللہ، وہ تو یا رسول اللہ کہیں گے ہی نہیں، وہ تو ہم ہی کہیں گے، تو ہم ہی کہیں گے، وہ تو ہم ہی کہیں گے، دیکھو ہمارا نصیبہ ہے، وہ تو ہمارا نصیبہ ہے۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ ہم رسول اللہ کے اور جنت، ہم رسول اللہ کے 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 جنت، رسول اللہ کیا کہیں گے جا کر کے؟ ہم کہیں گے یا رسول اللہ، ہم کہیں گے یا رسول اللہ بہت کثرت سے ہم ذکر کرتے تھے آپ کا، دیوانوں کی طرح ہم آپ کا ذکر کرتے تھے، جب ان کی باری آئے گی تو کیا کہیں گے؟ سنو میری بات غور سے، جب ان کی باری آئے گی تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے یہ آپ کا بہت کثرت سے ذکر کرتے تھے اس لیے ہم انہیں دیوانہ کہتے تھے، اس لیے ہم انہیں دیوانہ کہتے تھے، اور ہم کہیں گے یا رسول اللہ ہم دیوانوں کی طرح کثرت سے آپ کا ذکر کرتے تھے۔ اب مجھے یہ بتاؤ
کہ دیوانوں کی طرح ذکر کرنے والا حضور کے سائے میں آئے گا یا حضور کے دیوانوں کو پاگل اور بدعتی کہنے والا؟ کیا بات ہے. یہ تو سوچو کم سے کم. حضور کے دامن رحمت میں، دامن شفاعت میں کس کو پناہ ملے گی؟ حضور کے نام لیوا کو، حضور کا ذکر کرنے والے کو، یا جو حضور کا رات و دن ذکر کر رہے ہیں انہیں بدعتی، کافر اور مشرک کہنے والوں کو؟ کیا بات ہے. اتنا ہی تو پوچھا جائے گا. میرا ہی ذکر کرنے والے ملے تھے تم کو کافر و مشرک بنانے کے لیے. ارے جو تھے انہیں سنبھال لیا ہوتا، جو تھے انہیں سدھار لیا ہوتا. ساری قیمت، ساری دولت، ساری عمر، سارا علم انہی پہ خرچ کر دیا. مسلمانوں کو ہی مسلمان بنانے میں لگے رہے. حیرت کی بات ہے. مسلمانوں کو ہی مسلمان بنانے میں لگے رہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں مائک پر رہ کر کے نہیں بول پاتا ہوں کبھی، کیونکہ مجھے آپ کے دل میں اتر کے بات کرنی ہے. میں نے پہلے کہہ دیا آپ سے، ٹھیک ہے، اور مجھے آپ اشارہ کر سکتے ہیں، مجھے تقریر ختم کرنی ہے تو میں مائک پکڑ کے نہیں بیٹھا ہوں. ہاں آپ یہ ہرگز نہ سوچیں. ہاں تو میں جو ہے وہ مائک پکڑ کے نہیں بیٹھا ہوں، مجھے اتنا شوق نہیں ہے مائک پکڑ کے بیٹھنے کا. تو میں کسی کا حق نہیں کاٹنا چاہتا. نہیں سب حقدار ہیں، سب حقدار ہیں، سب حقدار ہیں، ماشاء اللہ سب حقدار ہیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، حفاظت فرمائے. تو سب بس اتنی سی بات ہے. کیا ہوگا، کیا کہیں گے، کیا کہیں گے، کیا جا کر کے رب کے پاس جا کر کے کیا کہیں گے؟ ہمارا قصور کیا بتائیں گے؟ یہ بتا دو کہ ہمارا قصور بتائیں گے کیا؟ کیا بات؟ نہیں بتا سکتے. صحیح بات ہے. اچھا جب قصور پوچھا جائے گا کچھ تو بتائیں گے. بھئی ان کا قصور کیا تھا تو کیا بتائیں گے؟ یہ بتائیں گے کہ یہ اے اللہ آندھی میں، طوفان میں، بارش میں، سردی میں، گرمی میں، پسینے میں، بھوکے پیاسے، صبح سے نکل کر کے دوپہر تک 5 گھنٹے پیدل چل کے یہ پوری دنیا کو بتا رہے تھے کہ نبی رحمت تشریف لائیں اس دن. یہ جرم ہے آپ کا. یہ ان کی نظر میں یہ جرم ہے آپ کا. ان کی نظر میں یہ جرم ہے آپ کا. میرے پاس ایک صاحب آئے تھے اور انہوں نے آنے کے بعد مجھ سے کہا کہ ہم جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں، کرونا دیوس بنانا چاہتے ہیں. کرونا دیوس بنانا چاہتے ہیں، دیوس منانا چاہتے ہیں. کروڑا کرونا نہیں، کرونا نہیں، کرونا دیوس یعنی رحمت ڈے کیا کہیں گے اسے؟ ہاں رحمت ڈے کہیں گے کروڑا دیوس کو. ہاں تو کروڑا دیوس منانا چاہتے ہیں. میں بولا کس دن؟ بولا 12 ربیع الاول کو. میں بولا 12 ربیع الاول کو. بولے ہاں. میں نے کہا اس دن تو ہم جلوس نکالتے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ بولے نہیں ہم رحمت ڈے منانا چاہتے ہیں، کروڑا دیوس منانا چاہتے ہیں. میں بولا ٹھیک ہے اچھی بات ہے، کس دن منانا چاہتے ہیں؟ بولے 12 کو. میں نے کہا 12 کو کیوں منانا چاہتے ہیں آپ کو تو 9 کو منانا چاہیے نا. کیا بات ہے. آپ کو 9 کو منانا چاہیے کیونکہ آپ تو 9 مانتے ہو نا. 9 کو پیدائش مانتے ہو آپ حضور کی. آپ 12 کو تھوڑی مانتے ہو. 12 کو تو آپ جو ہے وہ تو بولے نہیں وہ اصل میں مشہور ہے اور ہمارے ملک کے میں سب لوگ 12 کو ہی مناتے ہیں اس لیے اسی کے مطابق. میں بولا اچھا ٹھیک ہے یہ بتاؤ کہ ولادت کا دن رحمت کا دن ہوتا ہے یا انتقال کا دن رحمت کا دن ہوتا ہے؟ تو بولے ولادت کا دن رحمت کا دن ہوتا ہے. تو میں نے کہا آپ کے مطابق تو یہ حضور کے وصال کا دن ہے، وفات کا دن ہے، آپ کہتے ہو وفات کا دن، تو پھر یہ رحمت کا دن تو ہوا نہیں. تو پھر جھوٹ کیوں بول رہے ہو لوگوں سے؟ صحیح بات ہے. کیوں بیوقوف بنا رہے لوگوں کو؟ آپ کے نزدیک تو یہ حضور کے آپ کہتے ہو وفات کا دن ہے، وصال کا دن ہے. میں نے کہا سنو، ہمارے نزدیک حضور کی ولادت اور وصال دونوں رحمت کے دن ہیں. میں نے کہا جس دن اس منصب پر اس درجے پر پہنچ جاؤ اسی دن تمہیں منانے کا حق حاصل ہوگا. اس سے پہلے گھر بیٹھو آرام سے. پہلے حضور کے بارے میں عقیدہ درست کرو پھر کچھ منانے کے لیے نکلنا. تو یہ خیر بہرحال اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائیں. وہ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی
وہ سورہ بنی اسرائیل کی تھی، اور آیت نمبر 18 میں مرید دنیا کے بارے میں گفتگو ہے، کلام ہے۔ عاجلہ کو چاہنے والے یعنی دنیا کو چاہنے والے یعنی دنیا پرست، خود پرست، اور آیت نمبر 19 میں مرید آخرت کے بارے میں کلام ہے، یعنی خدا پرستوں کے بارے میں کلام ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 20 میں دونوں کے بارے میں کلام ہے، فرماتا ہے کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں، مرید دنیا کی بھی مدد کرتے ہیں، اور مرید آخرت کی بھی مدد کرتے ہیں، اور یہ مدد تمہارے رب کی عطا ہے، اور تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا۔ تم دیکھو کیسے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور آخرت ہی درجات اور فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی۔ اور فرماتا ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ۔ اے مرید آخرت کان کھول کر کے سنو، اے مرید دنیا مرید آخرت سب سنو، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ، کہ مذمت کیے ہوئے دھتکارے ہوئے ٹکے رہو۔ اور آگے فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اپنی عبادت کے فوراً بعد فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور بہت ہی وہ بات جو شاید جلدی نہیں سنو گے، اللہ رب العزت پر ایمان لائے ہو، زور اور طاقت کی بنیاد پر لائے ہو؟ کسی نے پسٹل رکھی گن پٹی پہ، تلوار رکھی گردن پہ کہ ایمان لے کر کے آؤ؟ نہیں، اپنی مرضی سے اسلام لے کر کے آئے، اپنی مرضی سے اسلام لے کر کے آئے، اپنی مرضی سے مسلمان بنے ہو، کسی نے مجبور نہیں کیا آپ کو۔ اور اللہ نے بھی کوئی زور اور کوئی طاقت آپ کو نہ دکھائی اپنی دنیا میں، کوئی زور اور کوئی طاقت یہاں پر آپ کو نہیں دکھائی گئی کہ جس کو دیکھ کر کے آپ اللہ کے زور اور اللہ کی طاقت کو دیکھ کر کے آپ ایمان لاتے، بلکہ اس کی آیات میں غور و فکر کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس کی آیات میں غور و فکر کرو اور اللہ پر ایمان لے کر کے آؤ۔ لیکن آخرت میں ارشاد ہوگا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی، آج زور و طاقت کس کا؟ للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کے لیے۔ اس دن کچھ لوگ کہیں گے، بہت سارے لوگ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، only one chance، دوبارہ جانے کے لیے دنیا میں ایک موقع بس مل جائے، مومن ہو کر واپس آ جائیں گے، نہیں ملنے والا۔ کیوں؟ اس دن خدا کے زور و طاقت کو دیکھ کر کے ایمان لانے کی بات کریں گے وہ، اور ایمان قبول ہوتا ہے دل سے، بغیر زور اور زبردستی کے۔ آخرت میں تو زور دیکھ کر کے، قوت دیکھ کر کے، طاقت دیکھ کر کے، ملک دیکھ کر کے، بادشاہت دیکھ کر کے، مالکیت، قہاریت، جباریت دیکھ کر کے ایمان لانے کی بات کریں گے، قابل قبول نہیں۔ اب بس نیچے آ جاؤ تھوڑا سا۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کب؟ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں تب ان کے ساتھ انہیں اف بھی نہیں کرنا ہے، اچھا سلوک بھی نہیں کرنا ہے۔ نہیں، جوانی میں تو کہنا ہی نہیں ہے، لیکن بڑھاپے کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ وہ زمانہ ہے کہ جب وہ طاقت نہیں دکھاتے ہیں، جب وہ زور نہیں دکھاتے ہیں۔ کیا بات ہے، وہ زمانہ ہے جو زور اور طاقت کا نہیں ہوتا۔ بڑھاپے کا وقت جو ہے، جو وہ وقت ہے بڑھاپے کا، ماں باپ کا جو طاقت اور زور کا نہیں ہوتا۔ جوانی میں اگر باپ کی بات نہیں مانتے، زور سے رکھتا تماچا تو دور جاتے، دوڑتے دوڑتے مانتے، ماں کی بھی مانتے، باپ کی بھی مانتے۔
وہ زور و طاقت کی بنیاد پر اگر اطاعت اور فرمانبرداری کری ان کی تو کیا حکم مانا تو کیا مانا. اب جب کہ کوئی زور و کوئی طاقت نہیں ہے تو اب مان کر کے دکھاؤ. کیا بات ہے. کیا بات. جب بغیر زور اور طاقت دیکھے ایمان لائے ہو تو بغیر زور اور طاقت کے زمانے میں ماں باپ کی فرمانبرداری کرو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جب تم زور اور طاقت سے کچھ کر ہی نہیں رہے ہو تو بغیر زور و طاقت دیکھے ماں باپ کا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو نا. یہ ضروری تھوڑی ہے کہ وہ اپنا زور و طاقت دکھائیں یا زور و طاقت کے زمانے میں ہو تبھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے, اس کے بعد ان کے ساتھ بدسلوکی شروع کر دو گے. نہیں نہیں ہے. قابل قبول تو وہ ہے تمہاری اطاعت اور فرمانبرداری اور ماں باپ کا حکم ماننا اور ان کی خدمت کرنا, وہ قابل قبول ہے کہ جب ان کے پاس زور و طاقت نہ ہو کیا بات ہے. تب ان کی خدمت کر کے دکھاؤ, تب ہے بات, تب ہے قابل قبول, تب مانی جائے گی. تو اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے, دارین کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے, اور اللہ رب العزت علم نافع, عمل صالح, رزق حسن, ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے, اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے, خواب ہو جاؤ گے, افسانوں میں ڈھل جاؤ گے, خواب ہو جاؤ گے, افسانوں میں ڈھل جاؤ گے. اپنے پرچم کا کہیں رنگ بھلا مت دینا, سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. دے رہے ہیں تمہیں جو رفاقت کا فریب, دوستی ہم نشینی, دے رہے ہیں تمہیں جو رفاقت کا فریب, ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. جو آج تمہیں اپنا دوست بنا رہے ہیں یا جن کو تم اپنا دوست سمجھ رہے ہو یا ان کے ساتھ دوستی نبھانے کی کوشش کر رہے ہو یا سمجھ رہے ہو بہت تمہارے ہمدرد اور غمخوار ہیں, بڑا نواز رہے ہیں اور بڑی آؤ بھگت ہو رہی ہے, بڑی کافی شافی ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. دے رہے ہیں تمہیں جو لوگ رفاقت کا فریب, ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. خواب گاہوں سے نکلتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو, دھوپ اتنی تو نہیں کہ پگھل جاؤ گے. کیا بات ہے. خواب گاہوں سے نکلتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو, دھوپ اتنی تو نہیں کہ پگھل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو. تصادم یعنی ٹکراؤ. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو. بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. یہ چانس ہے آپ کے پاس, اگر ذرا سا حکومت یا اقتدار آپ کو حاصل آیا تو علم نہیں حاصل کر پاؤ گے, آپ اسی میں لگ کے رہ جاؤ گے. اب حکومت و اقتدار نہیں ہے آپ کے پاس, علم حاصل کرنے کا بہت موقع ہے, علم حاصل کر لو. کیا بات ہے. ہاں, حکومت کے نشے میں آدمی علم حاصل نہیں کرتا. یہ بہت ہی تجربے کی بات ہے, یہ آنکھوں دیکھی. اٹھا کر کے دیکھ لو, آج بھی جنہیں اقتدار میسر آ گیا ہے, جنہیں آیا ہے وہ بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور جن کو آ رہے ہیں وہ بھی پڑھائی چھوڑ دے رہے ہیں. پڑھ صرف وہی رہے ہیں جو اقتدار سے دور ہیں. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو. بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کے چراغ, تم کوئی شام کا سورج ہو کے ڈھل جاؤ گے. تم کوئی شام کا سورج ہو کے ڈھل جاؤ گے. صبح صادق سے مجھے مطلوب ہے, صبح صادق مجھے مطلوب ہے کس سے مانگوں. صبح صادق مجھے مطلوب ہے کس سے مانگوں. تم تو بھولے ہو چراغوں سے بہل جاؤ گے. تم تو بھولے ہو چراغوں سے بہل جاؤ گے. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے, خواب ہو جاؤ گے, افسانوں میں ڈھل جاؤ گے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو علم نافع, عمل صالح, رزق حسن, ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ رب العزت اس محفل کو قبول فرمائے اور صاحب عرس کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے. ان کے فیض علمی, فیض روحانی کو عام و تام فرمائے. ان کے اہل سلسلہ, ان کے مریدین, محبین, متوسلین, ان کے روحانی اور نسبی اولاد سب کو اللہ رب العزت درجات و ترقیاں عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت اس گلشن کو سرسبز و شاداب رکھے, سلامت رکھے, اور ان کے جانشین, ان کے فرزند اور ان کے صاحب سجادہ اللہ رب العزت ان کے بھی درجات میں بلندیاں عطا فرمائے. انہیں حق گوئی, ہمت, جرأت, جسارت, بے باکی, دانائی عطا فرمائے. ہم سب کو بھی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.